ایک اور طریقہ کار جو شاید شروع میں آپ کو تھوڑا بیوقوفانہ لگے لیکن اس میں بہت اچھا ہمیں رزلٹ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ سے بات کریں۔ مریضوں کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ کو بتائیں کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے پیشنٹس نے مجھے آ کے یہ بتایا کہ ہم نے خود سے یہ کیا اور اس سے ہمیں بہت اچھا نتیجہ ملا، تو اس لیے اب میں عمومی طور پر لوگوں کو اس کا مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ یہ ویسے تو بیوقوفانہ لگتا ہے۔ یہاں پہ ہم اصل میں کر یہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو لاچار محسوس کریں اور اپنے آپ کو حالات کا مارا ہوا ایک بے بس شخص محسوس کریں، جو کہ ٹی ایم ایس کے شکار لوگوں میں عموماً یہ کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہیں اپنے درد کے آگے۔ لیکن جب آپ اپنے دماغ سے بات کریں گے تو آپ بیسکلی آپ اس وقت پھر کنٹرول میں آ رہے ہیں اور آپ اپنے دماغ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ نہیں چلے گی، اور یہ واقعی میں کام کرتا ہے۔ مریض مجھے بتاتے ہیں کہ جب ان کو درد ایک دم سے شروع ہوا اور انہوں نے اپنے دماغ سے بات کی اور اپنے دماغ کو بتایا کہ مجھے یہ پین نہیں چاہیے، تو ان کا درد ایک دم سے رک گیا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو ایک عورت کا قصہ سنایا تھا کہ اس کے کولے میں درد نکل آئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تمہیں آرتھرائٹس ہو گیا ہے، اور ایونچولی بعد میں یہ پتہ چلا کہ نہیں، ٹی ایم ایس ہی تھا، اور 3 ہفتے درد کے بعد وہ فائنلی شی فگرڈ آؤٹ کہ اس کا درد جو تھا وہ اپنے اس کھیل کود سے چوٹ لگ جانے کے خوف کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو اس نے ایونچولی اپنا علاج ایسے ہی کیا کہ اس نے اپنے دماغ کو بتایا کہ مجھے یہ درد نہیں چاہیے اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے کھیل کود سے ڈر لگتا ہے، تو میں اپنے اس ڈر کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میرا درد ایک دم سے رک گیا۔ تو یہ ایک بہت کارآمد طریقہ کار ہے۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی تمام جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ جاری رکھیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ پیشنٹس کو میں یہ کہوں کہ آپ اپنی تمام روٹین کی ایکٹیویٹی دوبارہ سے شروع کر دیں، اور اس میں ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ وہ ایکٹیویٹیز بھی جن میں آپ کی بہت زیادہ جان لگتی ہے، یعنی کہ آپ کو جیسے خوف ہے کہ میں کمر پہ نہیں جھک سکتا، میں کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا، جاگنگ کرنے کا خوف، ٹینس کھیلنا یا کسی بھی قسم کی کھیل کود، یا اور ہزارہ چیزیں جو ہم دن میں اپنی روٹین میں ایک عام انسان کرتا ہے، ان سب چیزوں میں آپ دوبارہ سے مصروف کریں اپنے آپ کو، اور بغیر کسی خوف کے ان کو شروع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں بھلا دیں جو آپ کو لوگوں نے سکھائی ہیں، جو نان سینس لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی صحیح طریقہ جھکنے کا، وزن اٹھانے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، کھڑے ہونے کا، اور تیرنے کے کون سے طریقے اچھے ہیں، کون سے طریقے برے ہیں، اور کس قسم کی آپ کو کرسی استعمال کرنی چاہیے اور کس قسم کا آپ کو گدا استعمال کرنا چاہیے، کون سے جوتے اور کون سا کمر بند اور کون سی، اور اسی طرح کی لامتناہی میڈیکل کی سکھائی ہوئی توہم پرستی کہوں گا میں اسے، وہ سب آپ بھلا دیں اور ان سب کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ملک میں اتنی طرح کے صحت کے پروفیشنز پائے جاتے ہیں، اور ان سب نے مل کے ہماری کمر کو ایسا ایک نمونہ بنا دیا ہے کہ اس ملک میں ایک پوری فوج موجود ہے ایسے لوگوں کی جو کہ اپنے آپ کو آدھا ادھورا سا اپاہج سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں وہ زمانہ قدیم کے کانسیپٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کمر سے متعلق، اور اسٹرکچرل ڈیمیج اور انجری کے متعلق، اور ہر مریض کو اپنی جنگ اس خوف کے خلاف خود ہی لڑنی ہوتی ہے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تو ہے، لیکن یہ جنگ لڑ کے ہی آپ اپنی نارمل فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف واپس آ سکتے ہیں، اور یہ کرنا اس لیے ضروری ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ ایک عام انسان کی طرح دوبارہ اپنی زندگی جی سکیں، بلکہ اس لیے بھی تاکہ آپ اپنے اندر سے فزیکل ایکٹیویٹی کے خلاف جو خوف ہے اس کو باہر نکال سکیں، اور جب آپ اپنا یہ خوف نکال دیں گے تو پھر آپ ایکچولی فزیکل ایکٹیویٹی میں کسی بھی قسم کی دوڑ بھاگ میں یا اسپورٹس میں یا گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر سکیں گے، اور اس کا آپ کی باڈی کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن اس کام میں لگ جاتا ہے بجائے آپ کی باڈی پہ فوکس کرنے کے۔ تو اصل مقصد تو ٹی ایم ایس کا یہ تھا نا کہ آپ کے ذہن کو آپ کی باڈی میں الجھا کے رکھیں، تو جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کے ذہن کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو اور طریقوں سے آپ کی توجہ بٹائے۔ جیسے کہ ایک عظیم فلاسفر اسنوپی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انسان کے دماغ کو
اس کے جذباتی مسائل سے دور رکھنے کے لیے اس سے اچھا کوئی علاج نہیں ہے کہ تھوڑا سا اسے فزیکل پین ہو۔ ٹی ایم ایس کے مستقل علاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جس قسم کی بھی جسمانی بندشیں لگ گئی ہیں یا جن قسم کی بھی ایکٹیویٹیز میں اب آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، آپ اپنے اوپر سے وہ ساری بندشیں ہٹائیں، تبھی آپ اپنے اس درد کے اوپر قابو پا سکیں گے۔ جو پیشنٹس یہ نہیں کر پاتے ان کو پھر بار بار درد کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہاں آپ کی ذہنی تسلی کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اپنے کیریئر کے دوران ہزاروں مریضوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی نارمل فزیکل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کریں، اور مجھے آج تک کسی ایک بندے نے بھی پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ اس مشورے سے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی تکلیف پہنچی ہو یا اس کی کمر کی تکلیف میں کوئی اضافہ ہوا ہو۔ اس لیے میں عموماً مریضوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فوراً اپنی تمام فزیکل ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کریں جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے درد میں کمی آئی ہے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ہاں مجھے واقعی میں ٹی ایم ایس ہی ہے اور مجھے کچھ اور نہیں ہے اور میرا یہ ڈائگنوسس ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک آپ کو اپنے اندر سے یہ یقین نہ ہو کہ آپ کو ٹی ایم ایس ہے، تب تک آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج نہ کریں، کیونکہ جب تک آپ کو پورا یقین نہیں ہوگا اور آپ فزیکل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں گے تو آپ کا درد دگنا ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو خوفزدہ کر دیں گے اور اپنا ریکوری پروسیس روک دیں گے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مریضوں کا دماغ جو ہے نا وہ اس طریقے سے کنڈیشن کر دیا گیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں درد ہوگا، تو وہ اس کی توقع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس وقت تک اس پیٹرن کو چیلنج نہیں کرتے جب تک انہیں اس چیز میں کانفیڈنس نہ آ جائے کہ ٹی ایم ایس واقعی میں ایک کنڈیشن ہے جو انہیں ہوئی ہوئی ہے۔ میرا ایک مریض تھا جو کہ ایک لائر تھا اور وہ مڈ 30s میں تھا۔ اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے پورا پروگرام میرے ساتھ کمپلیٹ کیا اور کچھ ہفتے تک اس کو بالکل کوئی درد نہیں ہوا اور وہ سب کچھ کر رہا تھا، بس ایک چیز نہیں کرتا تھا، اسے دوڑنے سے ڈر لگتا تھا۔ اور اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس کے سر میں یہ بات ڈاکٹروں نے کافی سالوں تک گھسیڑی تھی کہ دوڑنا جو ہے آپ کی کمر کے لیے برا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں جٹا پاتا تھا کہ وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ حالانکہ وہ ایسی اور بہت ساری چیزیں کرتا تھا جو کہ اس سے کہیں زیادہ اس میں طاقت لگتی تھی، دوڑنے سے کہیں زیادہ ہیوی والی ایکٹیویٹیز کر لیتا تھا۔ پھر بہرحال 1 سال گزر گیا، پھر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بیوقوفانہ بات ہے کہ وہ دوڑتا نہیں ہے اور اب جو ہے نا میں دوڑوں گا۔ تو اس نے یہ کیا اور جناب اس کا درد واپس آ گیا۔ اب جو ہے وہ بیچارہ پھنس گیا۔ اب وہ یہ اپنے آپ سے پوچھنے بیٹھ گیا کہ اب میں دوڑوں یا میں نہیں دوڑوں۔ اس نے مجھے فون کیا مشورہ لینے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت میں چھٹیوں پہ تھا اور اس کو اپنا فیصلہ خود کرنا پڑا۔ عقل مندانہ طور پہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اس درد کو خاطر میں نہیں لائے گا اور وہ اس کو پوری فائٹ دے گا۔ اس نے دوڑنا شروع کر دیا اور اس کو درد ہوا۔ پھر ایک رات جب اس کی سوتے سے آنکھ کھلی تو اس کی اپر بیک میں شدید درد ہو رہی تھی، لیکن اس کی لوور بیک کا درد غائب ہو گیا تھا، اور اصل میں تو اس کو لوور بیک میں شکایت ہوتی تھی۔ تو کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ ٹی ایم ایس اکثر جگہ بدلتا ہے، جب آپ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ٹی ایم ایس جگہ بدل بدل کے نکلتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ شاید میں جیت گیا ہوں۔ اور واقعی میں کچھ دنوں میں ہی اس کا اوپر کی کمر کے اوپر کا درد بھی غائب ہو گیا، اور اس کے بعد سے پھر اس کو کبھی نہ کمر میں اوپر درد نکلی نہ نیچے درد نکلی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ آپ کو اپنے ٹی ایم ایس کو فائٹ کرنا ہے، اس کو کنفرنٹ کرنا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے، ورنہ آپ کے سمٹمز ساری زندگی چلتے رہیں گے۔ اپنے خوف کو ہرانا ہے اور اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کو دوبارہ شروع کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آپ کے مکمل علاج کے لیے۔